بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں آج کی اس دعا کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کے تمام غم پریشانیاں دور کرے اور آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، آمین۔ موبائل پر ایک پیغام موصول ہوا اور اس نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ آج اس کا ولیمہ تھا، تمام خاندان والے اکٹھے تھے اور اب وہ سب کچھ تہس نہس کرنے والی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو ہمت دیتی وہ اسٹیج سے نیچے اتری۔ سامنے ہی اس کا پیارا شوہر کھڑا کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ سارا کو اپنی جانب آتا دیکھ کر وہ مسکرایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ مان پڑ گئی۔ بس بہت ہو گیا، یہ تماشا ختم کریں اور مجھے طلاق دیں۔ زارا کی اس بات نے وہاں موجود تمام لوگوں کو سکتے میں ڈال دیا۔ دانیال اسے بس دیکھتا رہ گیا، جیسے بولنے کی ہمت ہی ختم ہو گئی ہو۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ فارس نے غصے سے دانت پیسے۔ در کے پاس کھڑی ماہنور کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے مڑ کر اپنی بہن زارا کو دیکھا، جس نے اس لمحے سب کو بری طرح حیران و پریشان کر دیا تھا۔ زارا، یہ کیسا مذاق ہے؟ دانیال نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ مذاق تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ تایا ابو اور تائی امی نے اپنا نامرد بیٹا میرے سر تھوپ دیا۔ اس کی اتنی بڑی بات پر سب نے ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ زارا کو دیکھا، جس کے چہرے پر ذرا سی بھی شرمندگی، ڈر یا خوف کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ نڈر انداز میں دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اس کی بات پر دانیال نے مٹھیاں بیس لی۔ بکواس مت کرو زارا۔ دانیال کی کرخت آواز پر ایک لمحے کو زارا سہمی، لیکن اگلے ہی پل اس کا اثر زائل کرتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں اسے دکھا۔ یہ بکواس نہیں، ایک کڑوا سچ ہے جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو پسند نہیں آیا۔ لیکن میری بات تم غور سے سنو دانیال، مجھے تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا۔ ایک ہی رات میں تم میرے دل سے اتر گئے۔ دانیال، کامران شاہ اونچی آواز میں چلائے، اپنی بیوی کو اندر لے جا۔ ان کی گرجدار آواز پر زارا ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، سمجھے آپ؟ وہ بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ فارس کتنی مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اپنے بھائی دانیال کی وجہ سے ضد کیے ہوئے تھا۔ میں ایک نامرد کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ سنا آپ نے؟ وہ چلا رہی تھی کہ دانیال نے آگے بڑھ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم اتنی بے حیا نکلو گی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ دانیال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے یا خود کو۔ زارا اسے بس دیکھتی رہ گئی۔ اس کی کالی آنکھوں میں اتنا درد تھا، زارا نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس درد کو اپنے دل میں رکھ کر ہی اب وہ جینا چاہتی تھی۔ مسٹر دانیال، تم میں ایسا کچھ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ تم مجھے مطمئن کر سکو۔ مجھے طلاق دو۔ اب اگر ایک اور لفظ منہ سے نکالا تو تمہیں یہیں اور خود کو بھی آگ لگا دوں گا۔ اس کی جارحانہ داڑھ پر زارا کے لبوں پر قفل لگ گیا۔ دانیال نے اسے جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ بمشکل گرتے گرتے بچی۔ تمہیں نہیں رہنا تو کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا، لیکن دانیال شاہ مر تو جائے گا لیکن تمہیں آزاد نہیں کرے گا۔ دانیال کی بات پر زارا نے ایک نظر پلٹ کر سب گھر والوں کو دیکھا۔ ماہنور نے سر نفی میں ہلایا، جیسے اسے روکنا چاہ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں کے آنسو زارا نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے قدم دہلیز کی جانب بڑھائے۔ فارس آگے بڑھا کہ دانیال نے اسے روک لیا۔ جانے دو اسے۔ وہ تھکے ہوئے لیکن مضبوط لہجے میں بولا، بھائی کیا بکواس کر کے گئی ہے وہ، اور آپ نے اسے روکا نہیں؟ فارس، دانیال کی غصیلی آواز پر فارس نے جبڑے بھینچے۔ پورے خاندان کے سامنے وہ لڑکی ان کی عزت دو کوڑی کی کر گئی تھی، لیکن دانیال شاہ نے اس پر نہ ہاتھ اٹھایا نہ کسی کو کچھ کہنے کا حق دیا۔ کامران شاہ سر جھٹکتے غصے سے بڑے بیٹے کو دیکھتے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھا گئے۔ دانیال بھی تیز قدموں سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ آہستہ آہستہ سب مہمان چلے گئے، صرف گھر کے افراد رہ گئے جو اب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ فارس نے مڑ کر ماں کو دیکھا، بس یہی دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ غصے سے چلایا۔ ماہنور سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا سہمنا وہاں موجود کسی کی آنکھوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جن لڑکیوں کے ماں باپ مر جاتے ہیں وہ ایسی 2 ٹکی کی حرکتیں کرتی ہیں؟ فارس ماں سے سوال کر رہا تھا، جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔
زارا اور مانور دونوں کو انہوں نے ہی پالا تھا۔ بچپن میں ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ عالیہ بیگم نے انہیں ماں بن کر ہی پالا، کبھی غیر نہیں سمجھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تھا ان کے رشتے اپنے دونوں ہونہار بیٹوں سے کر دیے۔ زارا اور دانیال کا رشتہ ہوا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، جس وجہ سے اس رشتے پر کسی نے کوئی اعتراض نہ اٹھایا۔ ماہنور اور فارس کا ایک الگ ہی معاملہ تھا۔ ان کا نکاح تو ہو گیا تھا، لیکن دونوں کے بیچ محبت ہے یا نہیں یہ کبھی محسوس نہ ہو سکا، اور ماہنور کے ڈر کی وجہ وہ نکاح ہی تھا جو فارس سے ہو چکا تھا۔ بیٹا خود پر قابو رکھو، عالیہ بیگم نے اس کا کندھا تھپتھپایا، جسے اس نے ہاتھ مار کے جھٹک دیا۔ عالیہ بیگم اپنے غصیلے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، اتنا انتہائی غصیلا اور غصے میں کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، سوائے دانیال کے۔ وہ اپنے بھائی سے جنونی محبت کرتا تھا، اور آج اس کے بھائی کو تکلیف پہنچی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کی دھجیاں اڑا دے، لیکن اس کے قدموں میں بھائی کا پیار زنجیر بنا تھا، جس سے اس کے غصے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ جاوید شاہ غصے سے پھنکارے، دیکھ لیں آج کس طرح اس خاندان کے بڑے بیٹے کے کردار کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی۔ دانیال کو نامرد، چچا جان، فارس کی غصیلی آواز پر جاوید شاہ کی زبان کو بریک لگی۔ اس کی خونخوار آنکھوں کو دیکھتے جاوید شاہ نے تھوک نگلا، بیٹا میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو وہ لڑکی بول کے گئی ہے۔ وہ لڑکی بھائی کی بیوی ہے، اس لیے بول کے گئی ہے۔ جس دن بھائی نے اس سے تعلق توڑا، اس کو وہ سزا دوں گا وہ یاد رکھے گی، لیکن آپ کو کوئی حق نہیں کہ میرے بھائی کے بارے میں کچھ بھی غلط بولے۔ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے بیچ کیا رشتہ ہے۔ وہ داڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا۔ کچھ پال یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، دنیا والوں کی زبان کو کیسے کنٹرول کر گئے۔ فارس پلٹا تھا کہ ان کی بات پر تھما۔ سامنے مانور کھڑی اسے خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس نے میرے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا، ڈی ایس پی فارس شاہ اس کی زبان کھینچ لے گا، پھر چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا۔ فارس پاس پڑی میز کو زور سے ٹھوکر مارتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ عالیہ بیگم ساتھ تھام کر رہ گئی۔ فرزانہ بیگم نے علیزے کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر انہیں سنبھالے۔ بڑی امی پلیز سنبھالے خود کو، ہم سب ہیں نا آپ کے ساتھ، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علیزے نے انہیں اپنے ہاتھ لگاتے ہوئے حوصلہ دیا۔ شاہ ہاؤس خوشیوں کا گہوارہ جس کی مثالیں دی جاتی تھی، آج ان خوشیوں کو کسی کی بری نظر لگی تھی۔ حسین شاہ کی 3 اولادیں تھیں، کامران شاہ، جاوید شاہ، قاسم شاہ۔ کامران شاہ اور پروین بیگم کے 2 بیٹے دانیال شاہ اور فارس شاہ تھے۔ دانیال ایک بزنس مین تھا، جبکہ فارس پولیس آفیسر تھا اور غصے کا انتہائی تیز۔ وہیں قاسم شاہ اور سائمہ شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، زہرا اور اس سے 2 سال چھوٹی ماہنور۔ حادثاتی موت کے بعد زہرا اور ماہنور کی ساری ذمہ داری عالیہ بیگم نے سنبھال لی۔ ان کی پرورش بہت اچھے سے کی، جبکہ جاوید شاہ اور فرزانہ بیگم کی ایک بیٹی تھی علیزے اور ایک بیٹا بلال شاہ۔ شاہ ہاؤس کے مکین سبھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ آج بہت عرصے بعد شاہ ہاؤس میں خوشی کی لہر دوڑی تھی، لیکن اس خوشی کو زارا کی باتیں دیمک کی طرح چاٹ گئی۔ وہ اندھیرے کمرے میں نیچے زمین پر بیٹھا لائٹر کبھی جلاتا کبھی بجھاتا تھا۔ یہ کھیل وہ پچھلے 2 گھنٹے سے کھیل رہا تھا، تم میں ایسا کچھ نہیں کہ تم مجھے مطمئن کر سکو۔ اس کی باتوں کی بازداشت سنتا وہ لب بھینچے ہوئے تھا۔ رات بھر میری باہوں میں میری شدتیں سہتے اس کی جان نکل رہی تھی اور میں اسے مطمئن نہیں کر سکا۔ وہ گردن پیچھے کو گراتا سختی سے آنکھیں موند گیا۔ رات کے گزرے خوبصورت لمحات اس کی زندگی تھے، ہاں وہ اس کی باہوں میں ٹوٹ کے بکھری تھی۔ دانیال میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ ملے۔ زارا نے دانیال کے ماتھے پر لب رکھے، جبکہ دانیال نے شدت سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپتی، رکتا رکتا اس کی سسکیوں کو پیتا ہوتے کچھ ہی پل میں بے بس کر گیا۔ اس کو اپنے سینے سے لگائے وہ بستر پر گرا تھا، وہ اس کی دھڑکنوں پر قبضہ جما گیا۔ اس کی گہری ہوتی سانسوں کو مزید بے ترتیب کرتا اس پر کالے بادلوں کی طرح چھا گیا تھا۔ دانیال رات کے لمحوں کو سوچتا پاگل ہو رہا تھا، ایک ایک لمحہ اسے سانپ بن کر ڈس رہا تھا۔ اس کے جسم کے ہر حصے کو خراش بخشتا اسے بے خود کر گیا تھا۔ اس کی سسکیاں دھیمے لہجے میں شاہ پکارنا دانیال کو مدہوش کرتا گیا تھا۔ تایا ابو اور تائی امی نے اپنا نامرد بیٹا میرے حوالے کر دیا۔ اس کے الفاظ پھر سے کانوں میں زہر گھولنے لگے۔ میں نامرد ہوں؟ ساری رات میری شدتیں، میری جنونیت سہتی رہی اور مجھے… وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، نظر اپنے بستر پر گئی تو اس کے ساتھ گزری رات کا ایک ایک لمحہ پہ سے آنکھوں میں گھومنے لگا۔
لیکن اس بار بہت بری طرح وہ لمحے چبھے تھے۔ بستر کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، سائیڈ دراز سے اس کا دیا تحفہ نکالا، وہ کارڈ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے دانیال کے لیے بنایا تھا۔ ایک پل میں اسے لائٹر سے نظر آتش کھا گیا، بستر پر پھینکتے ہوئے اب بستر کی چادر کو آگ لگا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورا بستر جلا دیا۔ آگ کا دھواں باہر نکلنے لگا تو سب اس کے کمرے کی جانب دوڑے۔ دانیال بیٹا دروازہ کھولو، شاہ میری جان، عالیہ بیگم نے روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ سبھی دانیال کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، سبھی کے چہرے متفقد تھے۔ کیا ہوا؟ اس اسنا میں فارس اندر داخل ہوا۔ دانیال نے خود کو لاک کر لیا ہے، اندر آگ لگی ہے، عالیہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ فارس نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ لاک تھا۔ ماسٹر کیز لے کے آئے، وہ چلایا۔ ماہ نور حرکت میں بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم کے دراز میں سے ماسٹر کیز لے آئیں، فارس کی جانب بڑھائیں تو اس نے فوراً لے لی۔ بامشکل لاک کھولا تو ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ سب باہر رہیں، انہیں باہر رہنے کی ہدایت کرتا خود اندر آیا۔ بلال بھی اس کے پیچھے اندر آیا۔ آگ نے ابھی پورے کمرے کو اپنے لپیٹ میں نہیں لیا تھا۔ سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا دانیال دکھائی دیا۔ بھیا آپ ٹھیک ہیں؟ فارس نے اسے تھامے کمرے سے باہر نکالا جہاں سب بے چینی سے دانیال کو دیکھ رہے تھے۔ فارس اور بلال نے مل کر آگ بجھائی۔ فارس کھانستے ہوئے واپس پلٹا۔ پورے گھر کا نقشہ ہی بگڑ گیا تھا، سب کچھ بگڑ گیا تھا، ان کی زندگیوں کی طرح، جسے سمیٹنا بہت مشکل لگ رہا تھا لیکن فارس نے سمیٹنا تھا اپنے جان سے عزیز بھائی کو۔ اس واقعے کو ایک ماہ ہو گیا تھا۔ لوگ کچھ دن بولتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ اس دوران فارس نے کون سی جگہ نہیں تھی جہاں زارا کو نہ ڈھونڈا ہو، لیکن وہ نہیں مل رہی تھی۔ اچانک سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ اس کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ دانیال ماں کی خاطر خود کو سنبھال چکا تھا لیکن وہ پہلے کی طرح مسکراتا نہیں تھا، جس کا عالیہ بیگم کو بہت قلق تھا، پر وہ اس بات سے ہی خود کو تسلی دے دیتی کہ ان کا بیٹا ان کے پاس ہے، انہیں بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ زارا نے جس قدر دل دکھایا انہوں نے سب اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ ماما یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ نے آج دعا نہیں لی؟ دانیال ڈرائنگ روم میں آتا ان کی دعا بھی ساتھ اٹھا لایا تھا۔ ارے بیٹا ٹھیک ہوں اب میں۔ عالیہ بیگم نے پیار سے بیٹے کو دیکھا۔ دانیال یہ ڈوز ہیوی ہے، پہلے بڑی امی دودھ پئیں گی۔ علی سے دودھ کا گلاس لاتی عالیہ بیگم کی دوسری جانب بیٹھی تھی۔ عالیہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں، جیتی رہو، بہت خیال رکھتی ہو میرا، بالکل سگی بیٹیوں جیسے۔ عالیہ بیگم محبت سے بولی، یہ دعا لے لے ماما، مجھے کوئی ضروری کام ہے، میں آتا ہوں۔ دانیال سنجیدگی سے کہتا اٹھ گیا۔ بات سنے دانیال، علیزے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ رکا۔ وہ مجھے کچھ کتابیں لینی تھی، کیا آپ شام کو میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ علیزے نے بہت امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ پلیز آپ لے چلے نا، ڈرائیور کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگتا مجھے، وہ میں نے منائی تھی۔ ارے دانیال بیٹا لے جانا، تھوڑا سا وقت نکال کر، اتنی چاہت سے کہہ رہی ہے۔ عالیہ بیگم کی بات پر دانیال اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا، جبکہ علیزے کا تو خوشی سے برا حال تھا۔ وہ تھکا ہارا گھر آیا۔ اس وقت اسے شدید سر درد ہو رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں بھی آج اس کا کام کچھ زیادہ ہی تھا۔ ایک مجرم کے خلاف FIR درج ہوئی لیکن اگلے ہی لمحے اسے چھوڑنے کا حکم آ گیا۔ ایسے میں فارس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ کی مٹھی بنائے گہری سوچ میں گم تھا کہ کھٹکیاں کی آواز پر چونکا۔ ماہ نور تیزی سے وہاں سے گزر رہی تھی کہ میز پر پڑے گلدان سے اس کا شدید ٹکراؤ ہوا۔ اس کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی، خون کی بوندیں ماربل پر گریں۔ گھبرا کے فارس کو دیکھا۔ اس نے بارہا کوشش کی کہ اس کا سامنا فارس سے نہ، اور اس ایک ماہ میں ایک یا دو بار ہی اس سے سرسری سامنا ہوا تھا، اور آج اسے ڈرائنگ روم میں دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی اور گھبراہٹ میں اپنا پاؤں زخمی کر بیٹھی۔ یہاں آؤ، فارس نے اسے سخت اور کھردرے انداز میں پکارا تو اس کا دل دہل گیا۔ یکدم رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا، براؤن آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ سنا نہیں تم نے؟ یہاں آؤ۔ اب کی بار لہجہ تیز اور کرخت تھا۔ وہ اپنا درد برداشت کرتی فوراً اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کافی لے کے آؤ فوراً میرے کمرے میں، 5 منٹ سے زیادہ وقت لگایا تو سخت سزا دوں گا۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا دان چباتے ہوئے بولا۔ ماہ نور نے اس بات میں سر ہلاتے فوراً کچڑتا روکیا اور فارس گہرا سانس بھرتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ یقیناً یہ جانتی ہوگی کہ اس کی بہن کہاں ہے۔ شاور لیتے ہوئے اپنے دماغ میں منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ شاور لے کر نکلا تو وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی۔ رکو،
فارس نے اسے پکارا۔ وہ کافی رکھتے ہی بھاگنے والے انداز میں نکل رہی تھی کہ اسے فارس کی پکار پر رکنا پڑا۔ یہاں آؤ۔ وہ اپنے بالوں سے پانی جھاڑتا، بلیک بنیان اور بلیک ٹراؤزر پہنے شیشے کے آگے کھڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی۔ شکل نہیں دیکھنی تمہاری، کافی پکڑاؤ مجھے، حقارت سے کہا تو آگے بڑھ کر کافی اٹھانے لگی۔ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا اور بہت گہری نگاہوں سے ماہنور کو دیکھا۔ ویسے تم بھی بہن کی طرح سہاگ رات منا کر صبح اٹھ کر شوہر کو نامرد ہونے کا طعنہ ہی دو گی یا اس سے بڑھ کر ذلیل کرو گی؟ اس کے ایک ایک لفظ چبا کر بولنے نے ماہنور کو بری طرح توڑ دیا۔ اس نے شک بری نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ نظریں نیچی رکھو۔ فارس غصے سے گھبرایا تو فوراً سر جھکا دے۔ کہاں ہے تمہاری بہن؟ اب کی بار غصے سے پوچھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے، کہاں ہے وہ؟ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ دھڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ ماہنور کا لہجہ رند گیا۔ اچھا، تو تمہاری بہن بغیر بتائے اچانک سے غائب ہو گئی؟ ایک بار بھی نہیں سوچا اس نے تمہارا؟ ویسے ایک بہت بڑی غلطی کر گئی۔ اس کی بات پر ماہنور نے پھر سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں یہاں چھوڑ گئی؟ فارس ابھی بھی ایک قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ منمناتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ فارس نے اس کے دونوں طرف دیوار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے فرار کا راستہ بند کر دیا تھا۔ وہ میرا بھائی تھا جو محبت پر بیٹھا تمہاری اس بے حس بہن سے۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے اسے کچھ نہ کہہ سکا، لیکن میرے لیے تم کسی خوش فہمی کا شکار مت رہنا۔ نہ ہی تم سے محبت کرتا ہوں، نہ ہی ایسی کسی حرکت پر تمہیں بخشوں گا۔ اپنے ہاتھوں سے سب کے سامنے گلا دبا دوں گا۔ میں جانتی ہوں نفرت کرتے ہیں آپ مجھ سے، اور اسی نفرت کے چلتے مجھے آپ ہی کے کیے کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ وہ خوددار لہجے میں بولتی اپنے امڑتے آنسوں کو واپس اندر دھکیل گئی۔ آج پہلی بار فارس نے اس کی زبان کی تیزی دیکھی تھی اور یہ اسے سخت چبھی تھی۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اس کا جبڑا دبوچ کر وہ اس کے چہرے پر پھنکارا۔ جو کارنامہ تمہاری بہن کر کے گئی ہے نا، اس کے بعد تو تمہیں نگاہیں نیچی رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ سب کچھ اب مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ ماہنور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاں پیاری، اب سب تمہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ در حقیقت اب تم تیاری کرو رخصتی کے۔ تم سے حساب اپنی سہاگرات کی سیج پر لوں گا، اپنے طریقے سے، اور پھر جب بہن ملے تو اسے بتانا کہ میری شادی جس شخص سے ہوئی ہے وہ اصل مرد نکلا۔ پوری تفصیل دینا، کہاں کہاں سے کس طرح سے چھوا۔ پلیز فارس، وہ اسے پیچھے دھکیلتی اپنے آنسوؤں پر ضبط کھو رہی تھی۔ اس کا نام لینا فارس کو ایک پل کے لیے مسحور کر گیا۔ مجھے جانے دیں پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ کہاں ہو رہا ہے درد؟ وہ اس کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ میرے پاؤں پر چوٹ لگی ہے۔ وہ معصومیت سے اپنی تکلیف بتا گئی۔ فارس کی نگاہ اس کے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر گئی جہاں زخم ہوا تھا۔ فارس نے اس کی اس انگلی پر اپنا پاؤں زور سے رکھا۔ اچانک درد سے ماہنور کی چیخ بلند ہوئی، جس پر فارس نے اس کے منہ پر ہاتھ جما کر حلق میں ہی دبا دیا تھا۔ نہیں بیبی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا ان چیخوں کا۔ وہ آنسوں سے بری آنکھوں سے اپنا درد برداشت کرتی فارس کو دیکھے جا رہی تھی، جو واقعی ایک بے رحم انسان تھا۔ بہت جلد تمہیں ان چیخوں کا موقع دوں گا۔ ساری رات تمہاری سسکیاں سنوں گا، مجبور کر دوں گا تمہیں۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ دونوں چونکے۔ آواز نہ آئی تمہاری، ورنہ جو رخصتی کے بعد سب کرنے والا ہوں وہ ابھی کاپ دوں گا، اور تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ سو چپ چاپ یہاں کھڑی رہو۔ وہ اسے دمکاتا دروازے کی جانب بڑھا، جبکہ ماہنور وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اپنا پاؤں دیکھا تو رونا مزید تیز ہو گیا۔ فارس، وہ بڑی امی بلا رہی ہیں آپ کو، علیزے نے بہت ادب سے کہا، جبکہ بہت کوشش کی کہ اندر جھانک سکے، کیونکہ اس نے ماہنور کو کچن سے کافی بناتے پھر فارس کے روم میں لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے بہانے سے فارس کے کمرے کی جانب آئی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ فارس نے اس کے منہ پر زور سے دروازہ بند کیا تو وہ برا سا منہ بناتی واپس مڑ گئی۔ فارس واپس پلٹا تو وہ زمین پر بیٹھی اپنے پاؤں کو دیکھتی رو رہی تھی۔ یکدم فارس کے دل کو کچھ ہوا۔ شاید وہ اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر رہا تھا۔ جس نے اتنا سب کچھ بگاڑا تھا وہ تو یہاں تھی نہیں، اور اس کا بدلہ وہ اس کی بہن سے لینا چاہ رہا تھا۔ ایک پال کو اس کا دل تو پسیجا، اگلے ہی پال وہ واپس وہیں ڈی ایس پی فارس بن گیا تھا۔ اس کے دل میں مجرم کے لیے صرف اور صرف نفرت اور غصہ تھا۔ ماہنور زارا کے جرم میں برابر کی شریک تھی، ایسا فارس کو لگتا تھا، کیونکہ اس کے جانے کے پیچھے جو بھی وجہ رہی ہو، بہن نے بہن کو لازمی بتایا ہوگا، اور اب ماہنور اس کی پشت پناہی کر رہی تھی۔
جو فارس کو بالکل منظور نہیں تھا۔ اٹھو یہاں سے اور نکلو میرے کمرے سے۔ فارس نے غصے سے اسے کہا تو وہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف لنگڑاتے ہوئے بڑھی۔ دروازہ زور سے بند کیا، لیکن اس بار نہ جانے کیوں اس کا دل بہت برا ہوا تھا۔ آج 4 ماہ ہو گئے تھے، لیکن دانیال کے وہ سب آج بھی روز اول کی طرح اس کے دماغ میں محفوظ تھا۔ ایک پل کے لیے بھی وہ اس کے دماغ سے محو نہیں ہوا تھا۔ جہاں جہاں اس کے ہونے کا گمان تھا، دانیال نے اسے ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ دانیال اس وقت آفس میں تھا اور ابھی انہیں دنوں ایک پروجیکٹ سائن ہوا تھا اور وہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا۔ لیکن ان دنوں وہ اپنی ماں کی ایک بات سے بہت پریشان تھا، جو انہوں نے اسے علیزے سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا، اور ایسا وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صرف اور صرف زارا کا تھا، دل و جان سے۔ بلے وہ بے وفا نکلی، اسے چھوڑ کر چلی گئی، ساری عزت مٹی میں ملا گئی، اور اس کے لیے وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے آج بھی شدت سے چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں موندے زارا کے ساتھ گزرے اپنے غربت کے لمحات کو یاد کر رہا تھا، جو اس کے لیے اب زندگی میں اچھی یادیں بن کر رہ گئی تھی۔ باقی سب ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسی وقت موبائل پر فارس کی کال آنے لگی۔ دانیال نے کال اٹینڈ کی، لیکن جو خبر اسے فارس نے سنائی، اسے سنتے ہی دانیال کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً اٹھتا باہر کی طرف نکلا۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، ایسا کچھ نہ ہو۔ فارس کو ایکسیڈنٹ کی خبر ملی تھی۔ کسی لڑکی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ لڑکی رکشے پر سوار تھی۔ بری طرح ٹرالر سے رکشہ جا ٹکرایا۔ لڑکی کی لاش مسک ہو گئی، لیکن اس سے ملنے والی انگوٹھی کو فارس پہچان گیا تھا۔ اس لیے اس نے دانیال کو کال کی اور جائے وقوع پر پہنچنے کو کہا۔ گاڑی کو ایک طرف کھڑا کرتا اور بھاگتا ہوا فارس کی طرف آیا۔ فارس نے اسے دیکھتے ہی کانسٹیبل کو اس جگہ کو سیل کرنے کا آرڈر دیا اور خود دانیال کی طرف بڑھا۔ تم نے مجھے فون پر کیا کہا؟ دانیال کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ بھیا پلیز ریلیکس، آپ میری بات سنیں۔ تم مجھے سچ بتاؤ، کیا واقعی یہ میری زارا ہے؟ دانیال کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ بھیا، لاش پہچان میں نہیں آ رہی، لیکن اس کے پاس یہ انگوٹھی ملی ہے، آپ اسے دیکھ لیں۔ فارس نے ایک انگوٹھی دانیال کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ انگوٹھی دانیال لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ انگوٹھی اس نے زارا کو اس کی سالگرہ پر دی تھی۔ انگوٹھی کو ہاتھ میں تھامے وہ گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ زارا اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ بھائی پلیز ریلیکس، یہ ایکسیڈنٹ تھا، بہت برا ایکسیڈنٹ۔ یار میری سانسیں چل رہی ہیں تو وہ کیسے مر سکتی ہے؟ دانیال کی بات پر فارس نے اپنے بھائی کا دیوانہ پن دیکھا۔ بھائی، آپ آج بھی اسے اتنی ہی محبت کرتے ہیں؟ مطلب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اتنی شدت ہے آپ کے پیار میں؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو تو اس کی موت کا کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فارس ایسا مت کہو پلیز، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ ابھی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جا رہی ہے، فی الحال آپ پلیز گھر چلیں۔ فارس اسے بہت مشکل سے قابو کرتے ہوئے گاڑی کی جانب لے کر بڑھا۔ یار وہ نہیں ہو سکتی۔ دانیال کا دل اب بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ زارا اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ پلیز چلے میرے ساتھ گھر۔ فارس اسے لیے گاڑی میں بیٹھا۔ دانیال نے آنکھیں موندے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی۔ بہت سخت سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی موت کی دعا اس نے کبھی نہیں کی۔ لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی تھی۔ وہ لڑکی زارا نہیں تھی، یہ واضح ہو گیا تھا۔ وہ کوئی اور تھی، اور شاید زارا کی انگوٹھی چرائی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود فارس کا غصہ تھا کہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی زارا کے لیے ہی تڑپ رہا تھا۔ اس وقت وہ جم میں تھا۔ وہ پنچنگ بیگ پر بے شمار مکے مارتا ہوا اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب وقت ہے کہ وہ سب حساب دیں۔ میں بھائی کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ تولیے سے اپنا پسینہ خشک کرتا وہ جم سے باہر آتا، سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ شاور لیتا وہ فریش سے سب محسوس کر رہا تھا۔ اب اس کا رخ اپنے ماں کے کمرے کی جانب تھا، اور ماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ایک بار زارا کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ٹھوکر لگوا چکی تھی۔ کیا ہوا مما؟ آپ کی سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا، جو کچھ زارا نے کیا اس کے بعد میرا دل نہیں چاہتا کہ تم اس کی بہن سے کوئی بھی تعلق رکھو، بلکہ کافی دنوں سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ تم مانور کو طلاق دے دو۔ ماما،
ان کی بات پر فارس اپنی جگہ سے غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے بھائی رخصتی کروا کے خود پر جو الزام لگوا چکے ہیں وہ میں بغیر رخصتی کے سچ کر دوں؟ اس کی اتنی بے باک بات پر کامران شاہ نے غصے سے اپنا پہلو بدلا۔ وہ اپنے بڑے بیٹے سے پھر بھی بات کر لیا کرتے تھے لیکن چھوٹے بیٹے سے پناہ ہی مانگتے تھے۔ فارس میں مزید دکھ نہیں سہ سکتی بیٹا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ درد اب آپ کو نہیں اس کو سہنا ہوگا، اب وقت آ گیا ہے بدلہ لیا جائے۔ مجھے 1 ہفتے میں رخصتی چاہیے، وہ بھی بالکل سادگی سے، ورنہ نکاح تو ہوا ہے، کسی بھی وقت کمرے میں لے جا سکتا ہوں، حق رکھتا ہوں۔ ایک نظر باپ کو دیکھتے وہ انہیں جتا کر بولا۔ انہی کے دل میں بہت زیادہ پیار تھا اپنی بھتیجیوں کے لیے، اور اب ان کے کارناموں پر ایسے چپ تھے جیسے یہاں ہیں ہی نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ بند کمرے کا فیصلہ باہر کھڑے نفوس نے ہمتاً غور سنا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آئی۔ آپی پلیز مت کریں یہ سب، ایک بار آپ دانیال بھائی سے بات کر لیں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ نہیں ماں نور، زارا نے بہن کے آنسو پونچھے۔ ان کو بتانے کا مطلب پورے خاندان کو مشکل میں ڈالنا ہے، اور 24 گھنٹے ان کی ہم پر نظر ہے۔ مجھے دانیال کی محبت سے زیادہ ان کی جان پیاری ہے، اور تمہیں میری قسم، یہ بات گھر میں کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اپنے سر پر ہاتھ رکھواتے ہوئے اور دکھی دل سے بولی۔ ماں نور روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ آپ کہاں جائیں گی؟ ماں نور، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، سر چھپانے کے لیے کہیں بھی جگہ مل جائے گی، بس تم نے اپنا خیال رکھنا ہے، کمزور مت پڑنا۔ زارا کی باتیں یاد کرتے وہ بلک بلک کر رو دی۔ کاش آپ مجھے بھی ساتھ لے جاتی، آج 8 ماہ ہو گئے ہیں، نہیں معلوم آپ کہاں ہیں۔ بس دعا ہی ہے جو دل سے نکلتی ہے کہ جہاں رہیں اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہن کی تڑپتے دل کی دعا تھی جو عرش پر جاتی قبولیت اختیار کر گئی۔ بیٹی، تجھے اب ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، 8ویں مہینے کا آخر چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ ویسے بھی تو بہت کمزور ہے اور بچہ بہت صحت مند۔ بی بی یہ ایک مرد کی اولاد ہے، طاقتور تو ہوگا نا، اور ویسے بھی میں اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کر چکی ہوں، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ زارا مطمئن انداز میں بولی۔ انشاءاللہ بیٹی، اس کا باپ کیوں نہیں آتا؟ تجھے ضرورت ہے اس کی، تو نے تو کہا تھا 5 ماہ تک آ جائے گا، اب تو 9 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ بی بی وہاں وہ باہر ملک کام بہت زیادہ ہے نا، جب فارغ ہوگا تو آئے گا۔ زارا نے نظریں جھکائے کہا۔ لیکن بیٹی، تو اسے بتا کہ تیری جان کو خطرہ ہے، یہاں آ کے تیری اور اپنے بچے کی حفاظت کرے۔ بی بی نے اس کی بتائی ہوئی کہانی کے پیش نظر کہا اور صورتیں پڑھ کر اس پر پھونکتے ہوئے دم کیا۔ گھر سے نکلنے کے بعد زارا سیدھی بی بی کے پاس آ گئی تھی۔ جب زارا اور ماں نور چھوٹی تھیں تو بی بی ان کے گھر ملازم تھی، لیکن والدین کے حادثے میں چل بسنے کے بعد جب ان کی ذمہ داری تائی نے لی تو بی بی واپس اپنے گاؤں چلی گئی۔ زارا کو بی بی کا پتہ معلوم تھا، وہ سیدھی گاؤں پہنچ گئی۔ گھر میں کسی کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا۔ اچانک سے زارا کا دل بہت بری طرح گھبرانے لگا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اسے پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا۔ بی بی، ابھی تو 9واں مہینہ شروع ہونے میں 2 دن باقی ہیں، مجھے یہ درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ درد سے بری طرح تڑپی۔ اسی وقت دروازے زور سے بجا۔ یہ رات کے اس وقت دروازے پر کون آ گیا؟ اتنی تیز برستی بارش میں بی بی جو اسے تھامے ہوئے تھی، دروازہ زور زور سے بجنے پر اپنی جگہ سے اٹھی۔ بارش میں بھیگتے کچے صحن کو پار کرتے دروازہ کھولا تو وہی دنگ رہ گئی۔ سامنے کھڑا جوان مرد جس کی آنکھوں میں غصے کی شدید سرخی چھائی ہوئی تھی۔ بی بی تھوڑا جھجک گئی۔ اس کے پیچھے ایک بڑی گاڑی تھی۔ کون ہیں آپ اور رات کے اس وقت؟ میری امانت ہے آپ کے پاس، اسے ہی لینے آیا ہوں، سامنے کھڑے شخص نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ بی بی، زارا اندر درد سے دوہری ہوتی جا رہی تھی، ناقابل برداشت درد کو سہتے اور بی بی کو آواز لگا گئی۔ اس آواز کو دانیال لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ فوراً اندر بڑھتے ہوئے اس کمرے تک پہنچا جہاں وہ بمشکل پیٹ پر ہاتھ رکھے بستر سے اٹھ رہی تھی کہ اچانک اپنے سامنے دانیال کو دیکھ کر ایک دم سے سب کچھ بھول کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اگلے لمحے کچھ یاد آنے پر وہ یوں پیچھے ہٹی جیسے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہو۔ سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ میں بھیگا ہوا اس کے سامنے کھڑا بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا نفی میں سارے لاتی پیچھے کی طرف قدم لیتی دانیال سے دور ہونے لگی۔ دانیال اس کی حالت دیکھتا اپنے لب بھیج گیا۔ وہ ماں بننے والی تھی اس شخص کے بچے کی جس کو وہ نامرد ہونے کا طعنہ دے کر آئی تھی۔ اللہ نے کیسے دنیا میں ہی اس کو اس الزام سے بری کر دیا تھا۔ پلیز پلیز دور رہیں، میرے پاس نہیں آنا، وہ جنونی انداز میں چلاتی پیچھے ہٹی۔
वाई दानियाल से डर रही थी, जिससे वो कभी वो मोहब्बत करती थी, आज वो उसके वजूद से भी खौफ खा रही थी। दानियाल ने एक ही जिस्म में उसे जा लिया, कमर में हाथ डाले उसके भरे भरे वजूद को खुद से करीब कर गया। उसके चेहरे पर दर्द के आसार थे, लेकिन इस वक्त दर्द से ज्यादा मुकाबल का खौफ था जो उसके हवासों पर छाया हुआ था। तो तुमने साबित कर दिया, तुम झूठी निकली। दानियाल के तंज भरे लफ्ज सुनते वो गहरा सांस भर गई। मुझ नामर्द का बच्चा पैदा कर लिया तुमने। बोलो, जवाब दो, मुकर जवाब कि ये बच्चा दानियाल का नहीं। दानियाल, वो इसके बात पर तड़प ही तो गई थी। इसके लबों पर हाथ रखते हुए तकलीफ से दोहरी होती जा रही थी। दानियाल, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज हमारे बच्चे को, हमारे प्यार की निशानी को बचा लो। और दर्द से तड़पते इससे इल्तजा कर रही थी। इसकी बात पर दानियाल ने तशक्कुर से अपनी आंखें मींची और फौरन से बेशतर ज़ारा को अपनी बाजों में भरा और बाहर निकलते गाड़ी में बिठाया। बीबी बस दरवाजे में खड़ी उनको जाता देखती रही, इन पर आयात पढ़कर फूंकने लगी। आधे घंटे की तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए वो करीबी अस्पताल पहुंचा। इस वक्त दानियाल की जान पर बनी हुई थी। उसे आज ही ये खुशी मिली थी कि वो बाप बनने वाला था, और अब वो खुशी उसकी आजमाइश कर रही थी। दारा को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वो बेचैनी से अस्पताल के कॉरिडोर के चक्कर लगा रहा था। वो फिलहाल किसी से कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। वो बस अल्लाह से दुआ गो था कि सब ठीक हो। इतने में डॉक्टर्स की जाना बड़ी, पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? जी, वो मेरी बीवी हैं, दानियाल बहुत हौसले से बोला। इन पेपर्स पर साइन कर दें। दानियाल ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। देखें, अभी 9 महीने पूरे नहीं हुए और उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया है। हमें उनकी डिलीवरी करनी है। इस दौरान माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। प्लीज़ डॉक्टर, मुझे दोनों चाहिए। वो बच्चों की तरह तेज़ लहजे में बोला। देखें मिस्टर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमारे लिए दोनों अहम है, लेकिन किसी भी गंभीर सूरत हाल में हमारी पहली तरजीह माँ होती है। वो दानियाल को हौसला दे रही थी, ये हौसला छीन रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दानियाल ने पेपर साइन कर दिया। अल्लाह से दुआ करें, वो मुझे भी करता है। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। डॉक्टर जा चुकी थी। दानियाल ने दीवार के साथ टेक लगाते हुए आंखें मूंद ली। न जाने और कितनी आजमाइशें बाकी थी। अल्लाह से दुआ करें, वो मुझे भी करता है। दानियाल के दिमाग में ये बात बहुत सख्त क्लिक हुई। वो फौरन काउंटर से पूछता, वजू करके अस्पताल के प्रेयर रूम की जानब बढ़ा। नमाज इशा अदा की और फिर नवाफल पढ़ने लगा। ये दुनिया का पहला शख्स था जिसे बीवी ने नामर्द होने का ताना मारा था, और वो उसकी और अपने होने वाले बच्चे की सलामती की दुआएं कर रहा था। और इसकी दुआओं की शिद्दत थी कि अल्लाह ने उसकी सुन ली। माँ और बच्चा दोनों को ही अल्लाह ने बचा लिया था, लेकिन कबल अज़ वक्त डिलीवरी की वजह से बच्चे को कुछ वक्त के लिए इंक्यूबेटर में रखा गया था। ज्यादा खतरे वाली बात तो नहीं, वो घबराया। अरे नहीं, बच्चा सेहतमंद है। डॉक्टर ज़ारा को होश कब आएगा? वो बेचैनी से सवाल पे सवाल पूछ रहा था। आ जाएगा, परेशान ना हो। वो ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी थी। आपकी बीवी बहुत हिम्मत वाली है, अभी होश में ही थी। उनको वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो आप मिल सकते हैं। डॉक्टर उसे तसल्ली देती जा चुकी थी। मोबाइल पर मुसलसल फारस की कॉल्स आ रही थी। आज उसकी शादी थी और काफ़ी देर हो गई थी। वो घर नहीं लौटा था, और फारस सबसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र करता था, और अब भी वो परेशान हो रहा था। फारस, आ जाओ बेटा। वो जानता तो था आज तुम्हारी और मानूर की शादी है। अगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा तो वो नहीं आना चाहता, नहीं शामिल होना चाहता। इसलिए बेहतर है उसे उसके हाल पर छोड़ दो, आलिया बेगम ने दुख से कहा। फारस की जिद के आगे उन्हें हार मानना पड़ी, और एक हफ्ते में ही उसने माहनूर की रुखसती ले ली थी। लेकिन उसका भाई उसमें शामिल नहीं हुआ था। वो मजीद आग बगोला हो रहा था। शादी हाल से बाहर निकलते सभी अपनी अपनी गाड़ियों की जानिब बढ़े। फारिस माहनूर को लिए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। उसे गाड़ी में बैठाते खुद ड्राइविंग सीट पर आया। फारिस बेटा, गाड़ी ध्यान से चलाना, आलिया बेगम उसे गुस्से में देखकर कहे बिना न रह सकी। वो उनकी तसल्ली के लिए इस बात ने सर हिलाता ड्राइविंग सीट पर बैठा। साथ दुल्हन बनी बैठी माहनूर का दिल बिल्कुल बेजान हुआ था। उसके अंदर इस शादी को लेकर कोई भी जज्बा नहीं उभर रहा था, क्योंकि वो जानती थी इस रुखसती के पीछे फारिस की जिद और बदला था। गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। वो लहंगे के ऊपर बड़ी सी साल लपेटे हुए थे और इसी से अपना चेहरा ढांपा हुआ था कि एकदम गाड़ी के टायर चिरचिराए। फारिस बार बार गाड़ी स्टार्ट करता, लेकिन वो ना हुई। मजबूरन गाड़ी से बाहर निकलते उसने बोनट उठाकर चेक किया।
اسے بند کرتے واپس پلٹا کہ اس نے بہت زور سے پیچھے سے اس کے سر پر وار کیا۔ وہ بری طرح چکراتا وہیں سے پیچھے ہٹا۔ اپنے پیچھے گلو کو دیکھتے اس کا دماغ منٹ کے 1000ویں حصے میں الرٹ ہوا۔ وہ ایک بہت بڑا گنڈا تھا اور اس کے گینگ کو فارس نے ہی ختم کیا تھا۔ اس کا بھائی مار چکا تھا جس وجہ سے وہ پاگل ہوا تھا اور وہ کافی دنوں سے فارس کی طاق میں تھا۔ فارس بھی کافی الرٹ تھا پر آج غصے میں اپنے ساتھ سیکیورٹی لانا بھول گیا۔ وہ اشتہاری تھا، اس کے پاس اب کچھ نہیں تھا، نہ ٹین نہ اسلحہ، لیکن بدلہ لینا تھا۔ گلو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے فارس کو دیکھتا کہا لگاتا ہنسا تھا۔ بہت ٹاپ چیز سمجھتا ہے تو خود کو، آپ مقابلہ کر میرا۔ اتنا کہتے گلو نے ایک وار کیا لیکن فارس نے اس کا یہ وار روک لیا اور ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا۔ گلو ہڑبڑا کے پیچھے ہٹا اور فوراً سے چاقو نکالا۔ اسی اثناء میں ماہنور گاڑی سے گھبرا کر نکلی۔ باہر کا منظر دیکھ کر بری طرح سہمی۔ گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ فارس اس کی طرف دیکھتے اپنے چکراتے سر کو تھامے غصے سے چلایا۔ وہ ایک نظر دونوں کو دیکھتی پیچھے کی طرف قدم لینے لگی۔ واہ کیا حسن ہے ڈی ایس پی، اسے تو میرا ہونا چاہیے تھا، بلکہ آج تیری دلہن کے ساتھ بیچ سڑک پر سہاگ رات مناؤں گا۔ گلو غصے اور شیطانی مسکراہٹ سے بولتا فارس کو بے انتہا غصہ دلا گیا۔ فارس بنا سوچے سمجھے اس کی گردن کو جکڑے اس پر انتہائی دباؤ ڈال گیا۔ کیا بکواس کی ہے، بیوی ہے وہ میری، نام بھی کیسے لیا تو نے اپنی گندی زبان سے اس کا۔ وہ مسلسل دباؤ بڑھاتے جا رہا تھا کہ گلو نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو اس کے پیٹ میں گھونپنا چاہا، جسے دوسرے ہاتھ سے فارس نے پھرتی سے پکڑے اس کے ہاتھ کو بے دردی سے مروڑا۔ وہ ایک پولیس والا تھا، اس کا مقابلہ وہ گنڈا اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ اس کے باڈی بلڈر وجود کے سامنے اس جیسے 10 بھی ٹک نہ پاتے۔ اگلے ہی پل اس کی کلائی ٹوٹنے کی آواز آئی، اس کی چیخ بلند اس کی کہ چاقو سے اس کی زبان کو کاٹا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ مانور نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ گلو کی سانسیں سینے میں ہی دب کر رہ گئی۔ فارس نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس کے سینے پر جھک کر زور سے گھٹنا مارتے اس کی پسلی توڑ دی۔ وہ چیختا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آوازیں بند ہوئی تو ماہنور نے فارس کی جانب دیکھا جس کے سر کے پیچھے چوٹ لگی تھی۔ ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا جسے فارس نے جیب سے رومال نکالتے اپنے سر کے پیچھے رکھا اور ماہنور کی جانب بڑھا۔ تم کیوں نکلی گاڑی سے؟ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ فارس آپ کو خون؟ وہ اس کو زخمی دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ فارس نے اس کی کلائی غصے سے تھامے گاڑی میں پٹکا اور خود بھی ارد گرد کا جائزہ لیتا گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی 2 ہی کک پر سٹارٹ ہو گئی تھی۔ فل سپیڈ پر شاہ حویلی کی جانب گاڑی کو دوڑایا۔ ماہنور اسے بس دیکھتی رہی جس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ گاڑی پورچ میں روکتے وہ خود بھی نیچے اترا اور ماہنور کو بھی اترنے کا کہا۔ فارس بیٹا اتنی دیر لگا دی، ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ عالیہ بیگم اس کی طرف بڑھی۔ یہ چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ماما، ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ کامران صاحب کا دل بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر دکھا تھا۔ آپ بھی مجھے لے کر پریشان ہوتے ہیں، دیکھ کر اچھا لگا، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پر کامران صاحب اس کا طنز نظر انداز کرتے اس کا زخم دیکھتے مرہم لگانے لگے۔ سب اس وقت اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے جبکہ ماہنور دہلیز پر ہی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کسی نے بھی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ ماہنور کا سر جھکا، اس کے دل میں درد کے ابال آئے۔ وہ سر جھکائے اپنے کمرے کی جانب بڑھی کہ کہاں جا رہی ہو؟ فارس کی پکار پر اس کے قدم تھمے۔ وہ میں کمرے میں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ کچھ دیر پہلے اس کا جنونی غصہ دیکھتے وہ مزید اس سے ڈرنے لگی تھی۔ اس کے جواب پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے قریب آیا تھا۔ اگر تمہیں یاد نہیں تو میں یاد دلا دیتا ہوں، آج تمہاری رخصتی ہوئی ہے اور اب میرا کمرہ تمہارا کمرہ ہے۔ وہ گہری خونخوار نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ سب خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ماہنور نے ایک نظر عالیہ بیگم کی جانب دیکھا لیکن انہوں نے رخ پھیر لیا۔ ماہنور خود پر قابو پاتے سر اس بات میں ہلاتی بھاری بھرکم لہنگا سنبھالے فارس کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی فارس عالیہ بیگم کی جانب بڑھا۔ ماما جسٹ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں، بس بھیا سے رابطہ ہو جائے تو تھوڑا مطمئن ہو جاؤں گا۔ وہ پریشانی سے بولا۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر پہلے ہماری بات ہوئی ہے اس سے، اس کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے ساتھ ہسپتال میں ہے، صبح تک آ جائے گا۔ کامران صاحب نے فارس کو تسلی کروائی۔ فارس نے اسی وقت دانیال کو کال ملائی جو دوسری کال پر پک کر گیا۔ اس سے بھی وہی بات سنائی۔ لیکن میں کب سے فون کر رہا ہوں آپ کو، میرا فون کیوں نہیں اٹھاتے؟ مجھے بتا دیتے، میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ فارس کے لہجے میں فکر نمایاں تھی۔ دانیال اس کے انداز پر مسکرا دیا۔
صبح تک آ جاؤں گا، فکر نہ کرو۔ دانیال اس کی تسلی کرواتا کال بند کر گیا۔ جاؤ تم آرام کرو، میں دودھ اور کھانے کو کچھ بھجواتی ہوں، دوا لے لینا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے میرے بچے کو، عالیہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر وہ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو وہ کمرے کے وسط میں ہی کھڑی تھی۔ دروازہ لاک کرتا وہ اس کی جانب بڑھا، اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف پھینکی اور پھر قمیض بھی اتار کر دور اچھالی۔ ماہنور اس کے سکس پیکس اور چوڑے سینے کو دیکھ کر گھبرا کر اپنی نظریں جھکا گئی۔ فارس نے دراز سے لائٹر اور سگریٹ نکالا۔ سگریٹ سلگاتے ایک نظر ماہنور کو دیکھا۔ تمہارے پاس دو آپشنز ہیں۔ وہ اس کے قریب آتا دھواں اس پر چھوڑتا ہوا بولا۔ بغیر کسی تمہید کے وہ اس سے کس بات کے آپشنز دے رہا تھا۔ پہلا آپشن، مجھے اپنے اس بگوڑی بہن کا ایڈریس دے دو، میں تمہیں کوئی چوٹ نہیں پہنچاؤں گا۔ دھواں ایک بار پھر اس پر چھوڑا گیا۔ دوسرا آپشن، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو بہت سخت سزائیں دوں گا جو تمہاری ننھی سی جان سہ نہیں پائے گی۔ اور اس کا سراپا دیکھتا معنی خیز سے بولتا سگریٹ کا کش لگانے لگا۔ میں نہیں جانتی اپی کہاں ہے، آپ پلیز میرا یقین کریں۔ اس کے لوگوں پر انگلی رکھے اسے چپ کروا گیا۔ یہ بکواس میں پچھلے کافی ماہ سے سن چکا ہوں، مجھے اب سچ جاننا ہے، ورنہ۔ سگریٹ اس کے گردن کے پاس لے جاتے وہ رکا تھا۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ ماہنور سہم کر پیچھے ہونے لگی کہ فارس نے اسے کمر سے ہاتھ ڈالے واپس اپنی طرف کھینچا۔ ایک پولیس والا ہوں اور مجرموں کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ فارس نے دانت کچکچاتے ہوئے غراتے ہوئے کہا، میں اپنی امی کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے نہیں پتا آپی کہاں ہے۔ وہ آنکھوں میں ڈر اور خوف لیے فارس کو دیکھتے ہوئے بولی، تم ایسے نہیں مانو گی۔ فارس نے سگریٹ ایک طرف پھینکتے ہوئے اسے بجھایا۔ اگلے ہی پل وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کر اتار گیا۔ اس کا نازک سراپا دیکھتے فارس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی ابھرنے لگی۔ اسی حسن اور دلکشی کے بل پر تم لڑکیاں لڑکوں کو الو بنا کر انہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، لیکن فارس شاہ تمہارے حسن کے سامنے پگھلنے والا نہیں۔ وہ خوف سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی جو آج بالکل رحم کے موڈ میں نہیں تھا۔ ابھی وہ مزید کوئی کارروائی کرتا کہ دروازہ ناک ہوا۔ ملازمہ دودھ لائی تھی، دروازے سے ہی پکڑتے اسے چلتا کیا۔ وہ پلٹا تو ماہنور غائب تھی۔ دودھ کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی، ڈریسنگ روم کا دروازہ دیکھا بند تھا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ اس جانب آتا ماہنور کو پکارنے لگا، ماہنور، ماہنور دروازہ کھولو۔ اندر وہ مزید بری طرح سہم گئی۔ ماہنور، اگر 2 منٹ میں تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میرے پاس چابیاں ہیں، اگر میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا تو تمہاری سزا ڈبل ہو جائے گی، سوچ لو۔ فارس کی دھمکی پر وہ بری طرح پریشان ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے ذہنی طور پر اذیت دے رہا تھا۔ ماہنور کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو کچھ کر لے۔ میں 3 تک گنوں گا، اگر تم باہر نہ آئی تو مجھ سے گلہ مت کرنا۔ فارس کی آواز پر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ 3 گنتا، ڈر کے مارے اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی فاتحانہ انداز میں کھڑے فارس کو دیکھتی وہ قدم پیچھے لینے لگی کہ فارس نے ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ماہنور نے اپنی آنکھیں سختی سے میج لی، دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ فارس ایک نظر اسے اپنے سینے سے لگا دیکھتے اپنے ہاتھ اس کے لہنگے پر لے گیا۔ ماہنور اس کے لمس پر بری طرح گھبرا گئی تھی، خود کو اس سے چھڑانا چاہا لیکن فارس کی گرفت سخت تھی۔ ایسے نہیں میری جان، آج تو اپنی مردانگی دکھانی ہے تمہیں تاکہ بہن کو بتا سکو۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں، وہ بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، انہیں بلیک میل کیا گیا تھا۔ یہ بے اختیار ماہنور کے لبوں سے پھسلا۔ وہیں فارس اپنی جگہ پر برف کی طرح جم گیا۔ ماہنور نے گھبرا کر فارس کی جانب دیکھا۔ کس نے بلیک میل کیا؟ کیا بول رہی ہو تم؟ فارس نے سختی سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو جو سزا دینی ہے دے دیں، اپنا غصہ اتارنا ہے اتار لیں اور دکھا دیں اپنی مردانگی۔ وہ اپنے آپ کو ہر پردے سے آزاد کرتے روتے ہوئے چلائی۔ فارس نے جھٹ سے اسے اپنے سینے سے لگایا
वो रोते हुए इसके सीने से खुद को हटा रही थी। दे दे मुझे सजा, आपको सुकून आ जाएगा। रोज रोज के मरने से अच्छा है महानूर एक ही बार मर जाए, वो थके हुए अंदाज में बोली। फारिस ने उसके आंसू पूछे और इसके माथे पर लब रखे। महानूर ने रोते हुए इसे देखा। महानूर, मैं चाहता हूँ मुझे सब सच बताओ। मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। जो भी तुम जानती हो प्लीज मुझे बता दो। मैंने अपने भाई को रोते तड़पते देखा है। वो आज भी बहुत मोहब्बत करते हैं भाभी से। प्लीज बताओ मुझे। फारिस ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं बता सकती। आपी ने कसम दी है अपनी। वह साथ झुकाए धीमे से मनमनाई। फारस पुरसोच अंदाज में सर हिला गया। लेकिन ये तो बता सकती हो कि जिसने भाभी को ब्लैकमेल किया वो कौन है? फारिस ने उसे बातों में उलझाकर जानना चाहा। अपने ही दिल पर वार करते हैं, वरना गैरों को क्या पता दिल की जगह कहाँ है। महानूर की बात पर फारिस को सब अंदाजा हो गया वो किसकी बात कर रही है। अब वो अपने भाई के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन सुबह होते ही इस लम्हे रात के इस पहर वो अपनी दुल्हन को देख रहा था, जिसने इसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। बाकी का सच वो खुद जान लेता। लाइट साफ कर दूं? तुम मेरी नीयत खराब कर चुकी हो। फारिस ने रिमोट उठाते लाइट ऑफ की और महानूर को अपनी तरफ खींचा। मैंने आपको सब बता दिया ना। वो घबराई नहीं, तुमने सब नहीं बताया। सब मैं खुद पता कर लूंगा, तुम मुझे अपनी मर्दानगी दिखाने दो। वो उस पर झुके हुए बोला, आप मुझे तकलीफ देंगे फारिस? वो डरते डरते बोली, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। वो इसके हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाते इस पर झुका। महानूर को अपनी सांसें सीने में दबती महसूस हुई। फारिस आंखें बंद किए उसके मजीद करीब हुआ। तुम जानती हो कि तुम बहुत खूबसूरत हो। पहली बार किसी लड़की को ऐसे देखा, लेकिन मेरी महरम हो, देखने का हक रखता हूँ। वो उसकी धड़कनों पर लब रखता उसे पागल कर रहा था। आप मुझसे बदला लेना चाह रहे हैं ना? मुझे दर्द दे के? आप ही के अल्फाजों का बदला? मानूर की सुई अभी भी वहीं अटकी थी। बदला नहीं ले रहा। बदला लेना होता तो और भी बहुत से तरीके हैं। इस वक्त बस दिल ये चाह रहा है कि तुम में समा जाऊं। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए वो उसे चुप करा गया। वो सही कह रहा था। बहुत धीरे से वो उस पर अपनी शिद्दतें निछावर कर रहा था। महानूर जानती थी वो उसका शोहर है, उस पर सारे हक रखता है। दिल से उसे अपना आप सौंपती वो सब कुछ भुला गई थी। ज़ारा को होश आया तो अपने सामने बेचैन खड़े दानियाल को देखा। ज़ारा का हाथ बेख्तियार पेट पर गया। मेरा बच्चा। वो घबराई। मैं बाप बन गया हूँ। मेरा बच्चा। वो घबराई। दानियाल उसके करीब ही बिस्तर पर बैठा उसका हाथ थाम गया। ठीक है वो। आप मुझ तक कैसे आए? वो हैरत से उसे देखते हुए बोली। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। वो उसे गहरी बेतासर निगाहों से देखते हुए बोला, तुमने शादी कर ली इन 9 माह में? उस एक बात ने रातों को सोने नहीं दिया था। हाँ, करनी ही थी। पहली बीवी नामर्द का ठप्पा लगा के गई थी, उसे हटाना भी तो था, दूसरी बीवी से औलाद पैदा करके। उसके जवाब पर ज़ारा ने सख्ती से आंखें मीच ली। वो आज सच में हार गई थी। आंसू टूट कर तकिए में जज़ब हुए। जब शादी कर ली थी तो मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो तड़प कर बोली। कुछ पल खामोशी की नज़र हो गए। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। ज़ारा ने उसे हैरानी से देखा। तुम्हें मुझसे आज़ादी चाहिए? तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद करके खुद भी पुरसुकून होना चाहता हूँ। दानियाल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो तड़प कर बोली, क्यों? तुम्हें भी तो हक है एक मर्द के साथ रहने का। वो उस पर झुका। अब तंजिया बोला। उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते गहरी सांस भर के पहली रात की शिद्दतें ही वो नहीं भूली थी कि आज फिर से उसकी जान लेने के दर पे था। एक ऐसा मर्द जिसकी शिद्दतें तुम्हारी जान। दानियाल, ज़ारा ने उसे कॉलर से थामे अपने ऊपर मजीद झुकाया। जान लेनी है तो गन उठाओ और एक ही गोली में सब खत्म करो। ज़ारा के लिए उसकी आखिरी सांस तक उस एक ही मर्द है और वो है आप। दानियल ने अपनी कॉलर को उसके हाथ से छुड़ाया। तुमने मोहब्बत के साथ मुझ पर भरोसा भी किया होता ज़ारा। वो दुख और गुस्से से बोला, जबकि ज़ारा ने अपनी आंखें सख्ती से मीच ली। इतने करीब आकर वो बिना कोई गुस्ताखी किए पलट गया था।
زارا کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ صبح ماہنور کی آنکھ کھلی تو وہ برہنہ حالت میں ہی ڈی ایس پی کے سینے سے لگی تھی۔ رات بار وہ اپنی شدتوں سے اسے بے حال کرتا، کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا۔ سوتے ہوئے وہ بہت معصوم لگا تھا ماہنور کو، اور جاگتے ہی پورا جلاد تھا وہ۔ ماہنور نے جھجک کر تروٹ لی۔ کیا ہوا؟ ایک ہی رات میں گھبرا گئی؟ اب تو ہر رات میری باہوں میں گزرے گی تمہاری۔ اسے اپنے سینے سے لگائے خمار آلود لہجے میں بولا۔ فارس پلیز، کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح ہو گئی ہے، وہ دھیرے سے منمنائی۔ ہاں جانتا ہوں صبح ہو گئی ہے، لیکن کیا کروں، میرا دل ابھی تک بھرا نہیں ہے۔ وہ مسکرایا۔ ابھی مزید کچھ کرتا ہے کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ کال ریسیو کی تو دوسری جانب دانیال تھا، اور اس نے اسے جو بات بتائی اسے سن کر فارس پوری طرح چونکا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، سنجیدہ انداز میں جواب دیتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ فارس کی طرف دیکھتے وہ پوچھنے لگی۔ تمہاری بہن کا پتہ چل گیا ہے، فارس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ماہنور مزید کچھ بول ہی نہ پائی، جبکہ فارس اٹھتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ یا اللہ، میری بہن کی حفاظت کرنا اور اس پر مزید کوئی آزمائش نہ آنے دینا۔ ماہنور دل ہی دل میں اپنی بہن زارا کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دانیال نے فارس کو ہسپتال بلا کر اسے ساری سچائی بتائی، اور وہ وجہ بتائی جس وجہ سے زارا نے بڑی محفل میں الزام لگایا تھا۔ وہ زارا کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن جب چھوٹا سا بیبی نرس نے لا کر دانیال کے ہاتھ میں تھمایا تو فارس کے چہرے کو ایک مسکان نے چوم لیا۔ بھائی، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ دانیال نے بہت ہی نرمی سے اس بچے کے ماتھے پر لب رکھے، روئی جیسے اس کے نرم گالوں کو فارس نے بہت ہی محبت سے چوم لیا۔ بھائی، یہ تو بہت نازک سا ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اسے زارا بابی کے حوالے نہیں کروں گا۔ فارس کی بات پر دانیال نے اسے سامنے سے آتے بلال کی جانب بھی اشارہ کیا۔ دانیال زارا تک بلال کی ہی وجہ سے پہنچ سکا تھا۔ بلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں جانتا ہوں میرے ماں باپ اور بہن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ وہ علیزے کی شادی دانیال سے کروانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے زارا بابی کو بلیک میل کیا۔ ان کا شوٹر تھا وہاں، اگر زارا بابی ان کی باتیں نہ مانتی تو آپ کو شوٹ کروا دیتے۔ ان کی جان بچانے کے لیے زارا بابی نے بھری محفل میں ان پر الزام لگایا اور انہیں چھوڑ کر چلے گئی۔ اس وجہ سے دانیال بھائی کے دل میں زارا بابی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اور علیزے اپنی محبت ان کے دل میں ڈال لیتی وقت رہتے مجھے پتہ چل گیا۔ میں نے بہت کوشش کی زارا بابی کو ڈھونڈنے کی، اور جیسے ہی مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا میں دانیال بھائی کے پاس آیا۔ میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ آپ پلیز میرے گھر والوں کو معاف کر دیں۔ انہوں نے دولت کی لالچ میں یا جس بھی لالچ میں یہ کیا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ انہیں معاف کر دیں پلیز۔ بلال ان کے آگے ہاتھ جوڑے بہت شرمندگی سے کھڑا بول رہا تھا۔ فارس نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ کچھ بولتا کہ دانیال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ بلال، تم نے مجھے میری بیوی سے ملوا دیا، میری زندگی سے ملوا دیا۔ اس معصوم بچے کی خاطر میں نے تمہاری بہن اور تمہارے گھر والوں کو معاف کیا، لیکن اب وہ شاہ حویلی میں نہیں رہیں گے، اور اس سے پہلے کہ میں زارا اور اپنے بچے کو لے کر شاہ حویلی کی طرف آؤں، تم اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے چلے جاؤ۔ بھائی، آپ کیسے ان کو معاف کر سکتے ہیں؟ فارس پلیز، جو ہوا سو ہوا، اس کو ایسے ہی ختم کیا جا سکتا ہے کہ ہم درگزر کریں۔ میرے ہاتھ میں میری زندگی ہے، میری کل کائنات ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا بڑا تحفہ دیا ہے، اس کے صدقے میں سب کچھ معاف کرتا ہوں۔ دانیال نے اپنے بچے کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا۔ بلال اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس نے دانیال کے حویلی پہنچنے سے پہلے اپنے خاندان کو لیے وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ مزید وہاں پر کوئی بھی بحث یا لڑائی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ دانیال نے فون پر اپنے بابا کامران شاہ کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے انہیں کہا کہ وہ جاوید شاہ اور ان کی بیوی فرزانہ شاہ کو جانے سے نہ روکیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے بعد ان کا مزید وہاں رہنا مناسب نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دانیال اپنے بچے اور بیوی کو لیے شاہ حویلی پہنچ گیا تھا۔
فارس ان کے ساتھ تھا۔ سب نے مل کر ان کا استقبال کیا۔ عالیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنے پوتے کو سب سے پہلے اپنی گود میں اٹھایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کا نام امان شاہ رکھوں گی، انہوں نے کامران شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو انہوں نے بہت محبت سے اس بات میں سر ہلایا۔ زارا آگے بڑھی اور عالیہ بیگم کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے کے لیے لب پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جو سب کہہ گئے تھے وہ اس کی ماں کی جگہ تھی اور وہ ان سب کو تکلیف پہنچا گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے دل بڑا کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور گلے سے لگا لیا۔ سب سے ملتے ہوئے وہ کمرے میں آئی، لیکن اس کا چھوٹا پیارا سا بیٹا امان ابھی بھی اپنی دادی کی گود میں تھا۔ دانیال، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ دانیال، جو اسے نظر انداز کرتے اپنی گھڑی کو میز پر رکھ رہا تھا، اس کی بات پر رکا، لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ بے تاثر انداز میں بولا۔ زارا کی وہیں بس ہو گئی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا یوں رونا دانیال سے دیکھا نہ گیا اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ عجیب لڑکی ہو تم یار، دکھ بھی خود دیتی اور پھر روتی بھی خود ہو۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ہچکیوں میں بولتے ہوئے وہ دانیال کو وہی معصوم سی زارا لگی جو وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا۔ ایک شرط پر، کہ آئندہ مجھ پر بھروسہ کرو گی اور مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاؤ گی۔ دانیال کی بات پر زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ غموں کے بادل چھٹ چکے تھے تو خوشیوں نے شاہ حویلی میں ایک بار پھر دستک دی۔ آج فارس اور ماہنور کا گرینڈ ریسیپشن تھا۔ ساتھ میں زارا کی واپسی کے لیے ایک بہت بڑا کیک بھی کاٹا جانا تھا، جس پر بہت خوبصورتی سے لکھا تھا، ویلکم امان شاہ۔ اسٹیج پر سب کی ایک ہی تصویر کھینچی گئی، وہ پھر سے ایک خوشحال خاندان بن چکے تھے۔ فرینڈز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔